ہمارے خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ الذی، اور وہی ذات ہے، جعل اللیل والنہار، جس نے رات اور دن بنائے ہیں، خلفتاً لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو دن اور رات بنائے ہیں یہ بدلتے ہیں، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آتی ہے، اور جو غور و فکر لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات عظیمہ کا ذکر ہے، اور اس خوبصورت تبدیلی میں رات اور دن، دن اور رات، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تم ذرا غور کرو اور شکر کرو ذات کا جس نے تمہیں یہ دن اور رات نصیب فرمائے، اور جو شکر کا ارادہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شکر کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ذکر کی بھی توفیق دیتا ہے اور شکر کی بھی توفیق دیتا ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ دل میں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے ذکر کرنے، اور جب ہم کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، جب ہماری زبانوں سے شکر کا لفظ نکلے تو پھر ہمیں یہ ذہن میں سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہم بھی ہماری زبان سے شکر کا لفظ نکل رہا ہے تو یہ بھی اس کی توفیق ہے۔ اب یہ شکر اور ذکر کی بات فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا، کیونکہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اور جب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو دوسروں کی نمونہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ اس کے نقش قدم پر چلو جو میری طرف جھکا ہوا ہے۔ اور کون اس کی طرف جھکا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف جھکنے والوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ فرمایا وہ میرے بندے ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، اور جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کا بڑا اچھا انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان پڑھ جاہل کج باسی کرنے والا آدمی ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کو دعائے سلام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے، اللہ تجھ سے سب کو محفوظ رکھے کہ تو کس لائن پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لائن میں تو کج باسی نہیں ہے، وہاں تو تسلیم و رضا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو میرے بندے ذکر و شکر کرنے کے بعد میرے بندے ہونے کا ٹائٹل حاصل کر لیتے ہیں، ان میں یہ خوبی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی راتیں کبھی قیام کرتے کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے کبھی قیام کرتے ہیں، اور جب دعا کا وقت آتا ہے تو پھر دعا میں کوئی اپنی نیکی یاد نہیں کرتے، نہ اپنے سجدے یاد کرتے ہیں، نہ اپنے رکوع قیام کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مولا ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ یہ ہے میری بتائی ہوئی لین پر چلنے والے لوگ، نہ یہ فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ کنجوس ہوتے ہیں، ان کا چلنا بین بین ہوتا ہے، یہ میرے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے اور کسی کو قتل بھی نہیں کرتے، اور جب کسی موقع پر گواہی دینے کا وقت آتا ہے تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ یہ بھی ان کی شان ہے، یہ نہیں کہ نماز اچھی پڑھی، روزہ اچھا رکھا جی لیکن جھوٹی گواہی دے دی، وہ سارا جھوٹی گواہی سے سارا وہ روزہ نماز کا جو نور ہے ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے جو ہے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچ کے ساتھ ہوتے ہیں۔
اور اگر کوئی بیہودہ کام ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر توجہ نہیں کرتے، اپنے رب کی طرف دھیان ان کا ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی کلام پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کا ذکر آتا ہے، تو غور کرتے ہیں کیا ہمارے رب نے فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا ارشاد ہے، کیا نور ہے، کیا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، ہمارے لیے کیا نفع ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے اس کے اندر کیا نفع ہے۔ وہ بڑا غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے غور و فکر کی برکت سے انہیں اپنی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ پہلے بندے بنا لیتا ہے، ان کے خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، پھر ان کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنی طرف ایسی مرکوز کر لیتا ہے کہ جو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب دعائے آخر کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں مولا تیرے حضور دعا ہے، حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہمیں جو بیوی دے، جو اولاد دے، تو ایسی نیک ہو، متقیہ ہو بیوی، صالح اولاد ہو کہ جب دیکھے تو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، پریشانی نہ آئے یار یہ کیا بیوی مل گئی ہے، کیا اولاد پیدا ہو گئی ہے، بلکہ ایسی نیک بیوی ہو، ایسی نیک اولاد ہو کہ ان کو دیکھ دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ اور جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وہ جو فرماتے ہیں جس کو دنیا میں نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی، اور جس کو نیک اولاد مل گئی اس کی آخرت کا سرمایہ بن گئی۔ اور پھر یہ اللہ کے پیارے لوگ جو متقی، پرہیزگار، دانا، عقل مند، عاجزی، تواضع، انکساری، بندگی و ذکر و شکر والے ہیں، کہتے ہیں مولا تو نے امام تو بنانا ہی ہے نا، تو ہمیں ان کا امام بنانا جو پرہیزگار ہے۔ آگے کھڑا ہوگا پرہیزگار، پیچھے کھڑے ہوں گے پرہیزگار، ادھر ان پر نوارت جلیات کی بارش ہو رہی ہوگی، ادھر اس پر نوارت جلیہ کی بارش ہو رہی ہوگی، اور جب وہ سب کے نوارت جلیہ اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر سینوں کے اندر اس کے مصطفیٰ کا نور پیدا ہوگا، اور پھر جب دنیا سے جائیں گے تو پھر جنت میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو سلامی پیش کریں گے اور ان سے کہیں گے دنیا میں تم تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، اب جنت میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ تمہیں انعام ہے اس زندگی کا جو تم نے دنیا میں گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندوں اس زندگی عطا فرمائے جن سے اللہ راضی تھا، اور ہمیں سے بھی اللہ راضی ہو جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر باطن میں، اندھیر و روشنی میں اپنا خوف و ڈر نصیب فرمائے، اور دوسروں کے لیے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے الفاظ اور ہمارے کلام سے دوسروں سکون قلب نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔